حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل وفاته بثلاث يقول لا يموتن احدكم الا هو يحسن بالله الظن. رواہ مسلم. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ وہی راوی ہیں جن کا ذکر کل کے درس میں بھی میں نے کیا تھا کہ جنگ خندق کے موقع پر جن کے گھر میں اللہ رب العالمین نے معجزہ جو ہے دکھلایا تھا کہ جہاں 4-5 لوگوں کا کھانا موجود تھا، اسی کھانے کو اللہ رب العالمین نے اس میں اتنی برکت دی کہ 1700 صحابہ کرام نے اس میں سے جو ہے نوش فرمایا. تو انہیں سے یہ بھی حدیث مروی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اور احادیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو آخری 5 دن ہیں، ان ایام میں آپ علیہ السلام نے بہت ساری اہم باتوں کو بیان کیا. ان میں سے ایک بات آپ نے یہاں پر یہ بھی فرمائی تھی وفات سے 3 دن پہلے کہ لا یموتن احدکم الا هو یحسن باللہ الظن. تم میں سے کسی شخص کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ وہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے اچھا گمان نہ رکھتا ہو. اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہر مسلمان کو، ہر مومن کو اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث قدسی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں انسانوں کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں. جیسا آدمی اللہ کے تعلق سے گمان کرے گا، جیسا آدمی اللہ رب العالمین کے تعلق سے سوچے گا، ویسے ہی اللہ کے فیصلے اس کے متعلق ہوں گے. اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں، چاہے چھوٹی پریشانی ہو چاہے بڑی پریشانی ہو، چھوٹی مصیبت ہو بڑی مصیبت ہو، کوئی بھی تکلیف کے آ جانے کے بعد انسان کچھ دنوں تک اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہوتا ہے. بعض لوگ کچھ ایام، بعض لوگ کچھ مہینے، بعض لوگ کچھ سالوں تک اللہ سے متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. لیکن کچھ دنوں کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ان کی وہ پریشانی، ان کی وہ مصیبت ویسے ہی قائم رہتی ہے. اب آدمی کے دل میں، انسان کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کو دل میں وسوسے ڈال کے اس کو بہکا دیتا ہے کہ تم اتنے اللہ سے مانگتے ہو، تم اللہ سے اتنا رجوع ہوتے ہو، اللہ سے جو ہے اتنا متوجہ ہوتے ہو، لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جاتی اور تمہاری پریشانی جو ہے دور نہیں کی جاتی. ایسے خیالات جب انسان کے دل میں آ جاتے ہیں تو وہ اللہ کے تعلق سے بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے. یہ ہرگز نہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین جو ہے انسانوں کی دعا قبول نہیں کرتا ہے. ہر آدمی یقین سے اگر اللہ سے مانگے، مکمل یقین کے ساتھ، کامل توکل کے ساتھ، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سے جو چیز مانگی جائے گی، اللہ ضرور اس دعا کو قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اس وعدے میں اللہ نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ مجھ سے جو ہے میرے نیک بندے مانگیں گے تو میں ان کو دوں گا، گنہگار بندے مانگیں گے تو ان کو نہیں دوں گا. ایسی کوئی بات موجود نہیں. اللہ نے صاف فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب کبھی کوئی بندہ میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کے بہت قریب ہوں. یہ صرف قریب ہی نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا کہ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب کبھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اسے قبول کرتا ہوں. ہاں، ہوتا یہ ہے کہ کبھی انسان مانگتا ہے، فوری اس کو وہ چیز عطا نہیں کی جاتی، بلکہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی اور چیز اس کو دے دیتا ہے. یا انسان جو چیز مانگتا ہے وہ اس کو نہیں ملتا، بلکہ اس کے مقابل کوئی اور دوسری چیز کو دی جاتی ہے، یا اس سے آنے والی کوئی مصیبت کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے. ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ سے یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ اللہ ہی دے سکتا ہے. یہ یقین اگر ہو تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. کبھی دیر سے کبھی جلدی اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہے.
تو اس حدیث کے اندر اسی بات کا ذکر کیا گیا کہ آدمی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے، اچھا گمان رکھے گا تو اللہ کے فیصلے بھی اچھے ہوں گے، اور اگر برا گمان رکھے گا تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گمان کے ساتھ، انسان کے جو ہے اس کے خیالات کے ساتھ اللہ کے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔